बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। तो जनाब, आपके सामने एक जीनियोलॉजी सीरीज़ की और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इससे पहले मैंने अपने ancestry.com पे जो अपना DNA टेस्ट किया था एंसेस्ट्री का, उसके बारे में आपसे वीडियो शेयर की थी, तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 23andMe, जो कि एक और DNA एनालिसिस करने की कंपनी है, जो कि फिर एनालिसिस करके आपको आपकी एंसेस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो यहाँ पर आप ये 23andMe की वेबसाइट देख सकते हैं। 23andMe जो है वो डेटाबेस के हिसाब से, यानी कि पास लोगों का जो डेटा है उसके हिसाब से ये दूसरी बड़ी कंपनी है। Ancestry.com जो है इस वक्त सबसे बड़ी कंपनी है, उनके पास सबसे ज़्यादा डेटा मौजूद है, और 23 जो है ये सेकंड नंबर पर है। ये जो मुख्तलिफ DNA एनालिसिस कंपनीज़ हैं, इनका सैम्पल कलेक्ट करने का मुख्तलिफ तरीका है। ये आपको किट भेजते हैं, और जो 23andMe है इसमें आपको अपना सलाइवा सैंपल देना पड़ता है, यानी कि थूक का सैंपल देना पड़ता है। तो आइए जनाब, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी 23andMe की जो एंसेस्ट्री कंपोजिशन की रिपोर्ट है। तो ये देखें, यहाँ पर ये एंसेस्ट्री कंपोजिशन की डायग्राम शो की गई है, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, एंसेस्ट्री टाइमलाइन है। इसके अलावा एक अहम फीचर DNA रिलेटिव्स का है, यानी कि ये आपको एक लिस्ट देता है जिसमें वो लोग शामिल हैं जिनके जीन्स आपसे मिलते हैं। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि शायद आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जो कि बज़ाहिर आप उनको ना जानते हों, लेकिन DNA टेस्ट से आपको पता चल जाए कि वो आपसे किस हद तक रिलेटेड हैं। 23andMe की अच्छी बात यह है कि आपको मैटरनल और पैटर्नल दोनों हैप्लोग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन भी देता है। तो आमतौर पर कंपनीज जो हैं, जिस तरह के Ancestry.com है, वो आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देती, लेकिन 23andMe जो है ये आपको मैटरनल और पैटर्नल हैप्लोग्रुप के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देती है। तो इसके बारे में मैं आपको इन डिटेल आगे बताऊँगा। आइए अभी देखते हैं कि 23andMe ने मेरा ताल्लुक़ किन किन रीजन से बताया है। तो सेंट्रल एंड साउथ एशियन 99.5%, और उसमें भी नॉर्दर्न इंडियन एंड पाकिस्तानी। तो ये एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तानी पंजाब से है, तो ये तो काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है। और ये ट्रेस एंसेस्ट्री है, ये देखते हैं ये क्या है। ट्रेस का मतलब है ये बहुत कम मकदार में है, और ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, यानी कि कॉप्टिक इजिप्शियन। तो ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग चीज़ है। 0.4% है, जो कि काफ़ी कम है। इतनी कम मकदार में किसी चीज़ का, किसी एंसेस्ट्री का होना, ये एक एरर भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको फिर मज़ीद तहकीक करनी पड़ेगी, अपने मुख्तलिफ फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनका टेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि कुछ मज़ीद लोगों को करना पड़ेगा, ताकि आप देख सकें कि ये जो ट्रेस एंसेस्ट्री है ये वाकई अपनी ओवरऑल फैमिली में मौजूद है कि नहीं है। तो ये है जनाब DNA रिलेटिव्स लिस्ट। ये आप देख सकते हैं कि मदर के साथ मैं 52.58% जो है वो DNA शेयर करता हूँ, कज़न के साथ 15% रफली, और बाकी जो हैं ये वो लोग हैं जिनको मैं ज़ाहिर जानता नहीं हूँ, क्योंकि इनके साथ आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम परसेंटेज मेरी मैच कर रही है, यानी कि 0.3%, 0.2%, इस तरह। तो यहाँ पर ये फीचर भी है कि किसी भी रिलेटिव के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं कि उनमें कौन से रीजन्स हैं और आप में कौन से रीजन हैं। अभी मैं अपना और अपनी वालदा का जो 23andMe का रिजल्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, तो उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि किस तरह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कई एथनिसिटीज़ जो हैं वो मुंतकिल होती हैं, कई नहीं होती, परसेंटेज में फ़र्क हो जाता है। तो दाएं तरफ आप देख सकते हैं मेरी मदर का, तो आप देखिए उनमें सेंट्रल एंड साउथ एशियन जो है वो 98.6% है, और इसके अलावा जो बाकी रीजन्स हैं जैसे नॉर्दर्न इंडियन एंड पाकिस्तानी, वो उनमें 92.7% है, मुझ में 99.5% है। ये साउदर्न इंडियन सब ग्रुप उनमें 3.2% है, साउदर्न इंडियन एंड श्रीलंकन उनमें 2.7% है। और आप देख सकते हैं बाएं तरफ कि मुझ में ये वाले रीजन्स जो हैं बिल्कुल मेरे जो एनालिसिस है उसमें शो नहीं हुए। इसके अलावा जो वेस्टर्न एशियन एंड नॉर्दर्न अफ्रीकन है वो उनमें 1.2% है, और मेरे में ये 0.4% है। तो यहाँ पर भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि तमाम जो एथनिसिटीज़ हैं वो वालिदैन से आपके जो बच्चे हैं उनमें मुंतकिल नहीं होती। वजह इसकी ये है कि वालिदैन से जीन्स जो हैं वो बच्चों में मुंतकिल होते हैं, 50% फादर से, 50% मदर से, लेकिन वो 50% कौन से हैं इसके बारे में कोई पता नहीं होता, ये रैंडमली बिल्कुल होता है। तो हो सकता है कि कुछ जो एथनिसिटीज़ हैं बहुत कम मकदार में, ख़ास तौर पर 1% या 1% से कम या 2%, वो हो सकता है कि आपके वालिदैन दोनों में हों, लेकिन आप में बिल्कुल ही मुंतकिल ना हो। लेकिन बहरहाल जो ओवरऑल जिस तरह आप ये देखते हैं यहाँ पर सेंट्रल एंड साउथ एशियन है, तो ये तो ज़ाहिर है कि आप में मुंतकिल होगा ही। अगर 50% आपके पेरेंट्स में इससे ज़्यादा है तो आप में ज़ाहिर है कि वो ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल हो ही ना। तो अभी जनाब बाकी रीजन्स का कंपैरिजन करते हैं। ये देखिए वेस्टर्न एशियन एंड नॉर्दर्न अफ्रीकन, ये मेरी मदर जो है यानी कि दाएं तरफ उनका डेटा है, उनमें 1.2% है,
مجھ میں یہ 0.4% ہے۔ اس میں اگر آپ مزید دیکھیں تو ناردرن ویسٹ ایشین میں جو ان کے ریڈنگ ہے وہ ہے 1% اور مجھ میں یہ جینس بالکل نہیں ہے۔ اس میں ایرانین، کاکیشین اور میسوپوٹیمیا کا جو علاقہ ہے وہ شامل ہے۔ عرب، ایجپشن اور لیونٹین یہ ان میں 0.2% ہے اور مجھ میں 0.4% ہے۔ تو یہ کافی انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ آپ دیکھیے کہ مجھ میں یہ جو پرسنٹیج آئی ہے یہ ان سے زیادہ ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو جینز ہیں کاپٹک ایجپشن کے، یہ انسیسٹری میرے والد میں بھی تھی، یعنی کہ کاپٹک ایجپشن کچھ جینز جو ہیں وہ میرے والد سے مجھ میں منتقل ہوئے ہیں، کچھ والدہ سے، اور اسی وجہ سے میری جو پرسنٹیج ہے وہ میری والدہ سے زیادہ ہی آئی ہے اس میں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ایتھنسٹیز جو ہیں یہ کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں، اور کئی دفعہ صرف اپنا ٹیسٹ کرنے سے ہی آپ کو تمام تر معلومات جو ہیں وہ نہیں ملتی، تمام چیزیں واضح نہیں ہوتی۔ خاص طور پر یہ جو ٹریس اینسیسٹری ہوتی ہے بہت کم مقدار میں جو آپ میں موجود ہیں، اس کو جاننے کے لیے پھر آپ کو مزید ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں، اور جتنا آپ اپنے خاندان میں پیچھے کرتے جائیں گے، یعنی کہ دادا، دادی، نانا، نانی، یا اس سے بھی پیچھے اگر آپ کے پاس یہ ممکن ہو کرنے کا، تو چیزیں زیادہ واضح ہوں گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان میں ظاہر ہے کہ ابھی یہ جو پرانی ایتھنسٹیز ہیں وہ موجود ہوں گی، اتنی ڈائلوٹ نہیں ہوئی ہوں گی، تو ان کا رزلٹ جو ہے وہ کافی امپارٹنٹ ہوگا۔ تو یہ جو سب سہارن افریقن ریجن ہے، اس کی ایتھنسٹی بھی میری والدہ میں موجود ہے، بہت ہی کم مقدار میں ہے 0.1%، اور میرے میں یہ بالکل موجود نہیں ہے، یعنی کہ ناردرن افریقہ کا یہ علاقہ ہے۔ تو اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ میرے جو انسسٹرز ہیں ان میں کچھ انسسٹرز کا تعلق اس ریجن سے ضرور رہا ہے، یعنی کہ یہ میسوپوٹیمیا، اس کے علاوہ ایجپشن، ناردرن افریقن، تو یہ والا جو ریجنس ہے اس میں کوئی نہ کوئی انسسٹر شامل تھے۔ لیکن پچھلے جو 300-400 سال ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ، میرے جو انسسٹرز ہیں ان کا تعلق یہ سب کنٹیننٹ سے ہی ہے۔ اس کے علاوہ جن علاقوں سے آپ کا تعلق ہے تو 23andMe آپ کو ان کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن بھی دے گا۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پچھلے 200 سال میں میرے جو آباء و اجداد ہیں ان کا تعلق اس ایریے سے ہے، یعنی کہ بالکل یہ صحیح انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہے، بالکل پاکستان اور انڈیا کا یہ بارڈر کا ایریا ہے جہاں سے میرا تعلق ہے، اور میری اپنی معلومات کے مطابق میرے جو آباء و اجداد ہیں پچھلے 200-300 سال سے اسی ایریے میں رہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر کاپٹک ایجپشن کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن دی گئی ہے کہ وہ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ تو اصل میں یہ مصر کے قدیم باشندے ہیں، اور زیادہ تر یہ کاپٹک کرسچنز ہیں، لیکن بعد میں یہ مسلمان بھی کنورٹ ہو کر کئی لوگ مسلمان بھی ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر تھوڑی بہت ان کے بارے میں انفارمیشن ہے، ان کے کھانے پینے کے بارے میں، ان کے رہن سہن کے بارے میں، ان کے کلچر اور زبان کے بارے میں۔23andMe کی ٹیسٹنگ کا ایک اہم فیچر یہ ہے کہ یہ والی کمپنی آپ کو آپ کے پیٹرنل اور میٹرنل ہیپلو گروپ دونوں کے بارے میں انفارمیشن دیتی ہے۔ تو یہ خاص طور پر پیٹرنل ہیپلو گروپ جو ہے یہ کافی اہم ہے، کیونکہ یہ جو آٹوسومل ٹیسٹ ہیں جس طرح کے 23andMe جتنی بھی کمپنیز کرتی ہیں ایتھنسٹی کو پتہ کرنے کے لیے، یہ آٹوسومل ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے جو پچھلے 200-300 سال کے آباء و اجداد ہیں جن کی تعداد شاید ہزاروں میں ہو جائے، ان کے بارے میں، ان کے جینز کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ایک انفارمیشن ملتی ہے۔ تو اگر آپ جاننا چاہیں کہ آپ کے والد کی طرف سے پھر ان کے والد اور ان کے والد جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ کہاں پر جا کر ملتا ہے، اس کے لیے پیٹرنل ہیپلو گروپ جو ہے یہ کافی اہم ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو ہیپلو گروپ اس نے بتایا ہے 23andMe نے وہ RY7 ہے۔ تو یہ بیسیکلی R1A ایک میجر ہیپلو گروپ ہے، اسی کا آپ کہہ لیں کہ ایک سب گروپ ہے۔ اور اسی طرح جو میٹرنل ہیپلو گروپ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے، یہ میرا I1 ہے۔ تو اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل ہے کہ یہ کہاں پر اس کا آغاز ہوا، اس کے بعد یہ اس طرح مختلف علاقوں میں جو ہے وہ پھیلتا گیا۔ تو یہ جو پیٹرنل اور میٹرنل ہیپلو گروپ ہے اس سے آپ کو 2-3 ہزار سال پہلے کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے جو والد کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے جو آباء و اجداد ہیں وہ کہاں کے رہنے والے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ 100% تو ایکوریٹ نہیں ہے، یہ اس کی پروبیبلٹی آپ کہہ لیں کہ یہ ایک طرح کی پروبیبلٹی ہے کہ یہ وہاں سے ہو سکتے ہیں۔ ہیپلو گروپس اور جینیالوجی ایک ڈیٹیل سبجیکٹ ہے، اور میں ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ اس کے بارے میں مجھے بے شمار پتہ ہے، میں خود بھی ابھی اس میں اب کہہ لیجئے کہ طالب علم ہی ہوں، لیکن جتنی بھی میری معلومات ہوگی انشاءاللہ میں جب میں اپنی وائی ہیپلو گروپ کے بارے میں ویڈیو بناؤں گا تو اس میں آپ کے ساتھ جو بھی میری انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 23andMe کا ایک اہم فیچر اس کی ہیلتھ رپورٹس ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو مزید کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں،
اور اس کے بعد پھر یہ آپ کی جو اوور آل ہیلتھ ہے اس کے بارے میں مختلف رپورٹس آپ کو دیتی ہے، یعنی کہ آپ کی جینز پر بیس کرتے ہوئے کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ خدا نخواستہ آپ کو لاحق ہو سکتی ہیں، تاکہ پھر پہلے سے ہی آپ ان کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا شروع کر دیں۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ موروثی ہوتی ہیں اور ان کا تعلق جین سے ہوتا ہے، تو یہ ہیلتھ رپورٹ آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہے کہ کون سی ایسی پیچیدگیاں ہیں، کوئی بیماریاں ہیں جن کا آپ کیریئر ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے آپ پوری لسٹ دی ہوئی ہے مختلف قسم کی بیماریوں کی، سسٹک فائبروسس ہے اور بھی کچھ ہیں، اور پھر آپ کو ساتھ میں دائیں طرف بتایا ہوا ہے کہ آپ میں یہ ویریئنٹ موجود ہے کہ نہیں ہے۔ تو خدا نخواستہ کسی میں یہ ویریئنٹ موجود ہو تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے جو بچے ہیں ان میں ان بیماریوں کے ہونے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو بے شمار فیچرز ہے، ظاہر ان تمام کو بتانا تو اس ویڈیو میں ممکن نہیں ہے۔ فیملی ٹری آپ اپنا بنا سکتے ہیں، اس میں ایک ٹول ہے جس کے تھرو آپ اپنا پورا فیملی ٹری جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، وہ بھی کافی امپورٹنٹ فیچر ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر ایک کروموسوم کا ٹول ہے جس کے تھرو آپ اپنے تمام کروموسومز کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے کروموسومز پر کون کون سے ایتھنیسٹیز ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں میرے کروموسوم نمبر 10 پر اس کے پیر میں ایک جگہ پر یہ دیکھیے یہاں پر یہ کاپٹک ایجپشن جینز یا انسیسٹری آپ کہہ لیں کہ وہ یہاں پر موجود ہے۔ اس طرح جو 19 نمبر کروموسوم ہے وہاں پر بھی یہ کاپٹک ایجپشن ہے، اور باقی جو گرین ہے وہ ظاہر ہے کہ یہاں پر جو ناردرن انڈیا اور یہ ساؤتھ ایشین ریجن ہے اس کی انسیسٹری ہے، یعنی کہ اس کے جینز ہیں۔ تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جن ویورز نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔